قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ چرچ آنے سے پہلے ہم سب تیار ہوئے، کوئی نہایا، کسی نے منہ دھویا، بال بنائے، اور ایک چیز ہم سب نے کامنلی فیس کی، ہمارے روبرو ایک چیز تھی کہ جسے ہم سب نے دیکھا۔ شیمپو بدل سکتا ہے، کنگھی یا برش اور ہو سکتا ہے، کریم، لوشن، میک اپ کے برانڈ اور ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے ڈائی کیا ہے، رنگ شنگ لگایا ہے، اس کا برانڈ اور سٹائل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن آئینہ، مرر سب نے ضرور دیکھا، کیونکہ ہماری نگاہ میں یہ کیپیسٹی نہیں کہ ہم خود کو مکمل طور پر دیکھ پائیں۔ خود کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی اور چیز کی کہ جس میں ہم اپنی شبیہ، اپنی صورت، اپنا امیج دیکھ پائیں۔ آئینہ، مرر ہم سب نے دیکھا، اور اس میں ہم نے کیا کیا؟ دیکھ کے واپس ہو گئے؟ نہیں، کچھ کیا ہم نے۔ آئینے کو دیکھا، اس میں اپنے بال بنائے ہوں گے، اپنا چہرہ ٹھیک کیا ہوگا، شیو بنائی ہوگی، کوئی اپنی سیٹنگ وغیرہ کی ہوگی، جو کچھ بھی کیا۔ آئینہ دیکھنے کے بعد ہم بالکل ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھے، بلکہ ہم نے اپنا سب کچھ مینٹین کیا، تیار کیا، درست کیا، اور پھر ہم آئینے سے الگ ہوئے۔ اور کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بلڈنگ سے نکلتے ہیں، اگر گاڑی کے پاس سے گزر ہو تو اس کے گلاس یا اس میں اپنا ریفلیکشن، اپنا عکس بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نکلتے ہوئے بھی کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ بلڈنگ کے دروازے میں بھی اگر گلاس لگا ہے اور اس میں عکس نظر آتا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں آ گئی۔ بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ وجہ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بری حالت میں کسی کے سامنے جائیں اور لوگ ہم پہ انگلی اٹھائیں، لوگ ہماری برائی کریں، لوگ ہمارا نقص پکڑیں، کوئی ڈیفیکٹ پکڑیں کہ دیکھو اس کے بال، اور دیکھو اس کا منہ، اور دیکھو اس کی ناک۔ لوگ ہمارے اندر نقص نہ تلاش کریں، ہم بیسٹ نظر آنا چاہتے ہیں، ہم دی بیسٹ نظر آنا چاہتے ہیں، ہم بہترین نظر آنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آئینہ دیکھتے ہیں۔ جب صبح صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ہم آئینے کے پاس جاتے ہیں اور آئینہ توڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ہماری وہ صورت دکھاتا ہے جو ہم کسی کو دکھانا نہیں چاہتے۔ آئینہ توڑ دیتے ہیں۔ گھروں میں آئینہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے، ٹوٹنے نہ پائے، نمایاں جگہ پہ لگے، جہاں سے مجھے اگر چھوٹے سائز کا ہے تو میرا فیس کم از کم مجھے پورا دکھے۔ اگر ہمارے ڈریسنگ ٹیبل ہیں یا ہماری پوری ہائٹ کے مطابق قد آدم ہمارے ہاں اگر آئینے کا، مرر کا انتظام ہے تو اس میں ہم اپنا پورا عکس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آئینے کو برا نہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دکھاتا ہے ہمارا سچ، کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں، میں کس حالت میں ہوں۔ آئینہ ہمارا سچ ہمیں دکھاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنا سچ کسی اور کے منہ سے سننا پسند نہیں کرتا، لیکن آئینے کے پاس ہم چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارا سچ ہمیں دکھا دیتا ہے اور ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے بہترین کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ آئینہ صرف ایسا ہے کہ جس کی ہم بتائی ہوئی سچائی کو پسند بھی کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سو ہم آج کچھ سچائیاں اپنے بارے میں دیکھیں گے اور ان کو قبول کرنے کے بعد
دیکھیں گے. ایکسپٹنگ دا ٹروتھ اباؤٹ آور سیلز، اپنے بارے میں سچائی قبول کرنا. آئینے میں ہم اپنی سچائی قبول کر لیتے ہیں اور اس کو درست بھی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. کیا ہم آئینے سے ہٹ کے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی سچائی قبول کرتے ہیں؟ آئیے اس کی بابت سیکھتے ہیں. سچ کیا ہے؟ What is the truth؟ دنیا میں بڑے فلسفی ہیں، بڑے دانشور ہیں، حکمت والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، استاد لوگ ہیں، بہت علم والے لوگ ہیں. وہ اپنی اپنی تشریح بناتے ہیں. ہر ایک کی اپنی ایک تشریح، ایک اپنی ڈیفینیشن، ایک اپنی ایکسپلینیشن ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے سچائی کے بارے میں، سچ کے بارے میں، ٹروتھ کے بارے میں. سچائی کئی لوگوں کے نزدیک حقیقت یا اصل معیار سے مطابقت ہے. ہمارے پاس کرنسی نوٹس سب کے پاس ہیں نا؟ ہے نا؟ سب کے پاس ہے نا؟ سب کے پاس ہیں. مجھے پتا ہے ہدیہ ضرور ڈالیں گے ہم. خدا کے گھر میں بیٹھ کے نام ہے سارے ہلانے سے جھوٹ. سچائی تسلیم کریں کہ آپ کے پاس کرنسی نوٹ ہے، قبول کریں اس سچائی کو. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اصل ہے؟ کیونکہ جب پہلی بار آپ بحرین میں لینڈ ہوئے، آپ کو ایک شخص نے جب پہلی بار کرنسی نوٹ دیا، وہ تصویر، وہ امیج، وہ صورت آپ کے دماغ میں آ گئی. اس ایک بار دکھنے کے بعد نوٹ کو آپ کہیں بھی دیکھیں گے، کسی کے پاس بھی، آپ اس سے میچ کرو گے اسے. 20 دینار کے نوٹ کا رنگ کون سا ہے؟ تھوڑا گرے. 10 دینار کے نوٹ کا گرین. 5 دینار کے کا 1 دینار والا تھوڑا ریڈش، اور ہاف پیڈی کا جو نوٹ ہے اس میں تھوڑا یلو، تھوڑا سا براؤنش. جب آپ کسی نوٹ کو پہچانتے ہیں کہ یہ نوٹ ہے 1 دینار، 2 کا، آدھے کا، 5 کا، 10 کا، 20 کا، آپ پہلی بار دیکھے ہوئے نوٹ سے اس کو میچ کرتے ہیں، پہچانتے ہیں ہاں یہ نوٹ اصلی ہے. اگر کوئی آپ کو پیلے رنگ کا 10 دینار کا نوٹ دے تو آپ اس کو کہیں گے سچ صحیح ہے. پیلے رنگ کا، یلو کلر کا 10 دینار کا نوٹ، آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جعلی نوٹ ہے، اٹس اے فیک کرنسی، یہ نکلی ہے، کیونکہ وہ اصل نوٹ جو آپ نے دیکھا ہوا ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا. سچ یہ ہے کہ جو حقیقت یا اصل معیار سے مطابقت رکھتا ہو. آپ 1 کلو چینی لینے جاتے ہیں دکان پر اور آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کم دی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں اس کو میزان پہ، اس کو ترازو پہ رکھیے، بیلنس پہ رکھیے اسے، اور آپ دیکھتے ہیں اگر وہ پلڑے والا ہے تو ایک طرف باٹ 1 کلو کا، دوسری طرف چینی برابر نہیں آیا، تو آپ کہتے ہیں یہ کم ہے بھائی جی. یا الیکٹرانک ڈیجیٹل بیلنس ہے، ترازو ہے، تو اس میں نمبر 1000 گرام نہیں آیا، تو آپ کہتے ہیں بھائی جی کم ہے، کیونکہ معیار جو مقرر ہے اس سے وہ کم ہے، اس لیے وہ درست نہیں ہے. سچائی، سچ، دا ٹروتھ وہ ہے جو ایک اصل معیار سے مطابقت رکھتا ہو. کنفرمیٹی ٹو فیکٹ اور ایکچویلٹی، یا فیتھفلنس ٹو این اوریجنل اور ٹو اے اسٹینڈرڈ، ایک معیار کے مطابق ہو. سچ ایک معیار کے مطابق ہونا چاہیے، اور سچ کا ایک معیار ہے. آپ اپنی زندگی کے بارے میں سچائیاں، حقیقتیں جانتے ہیں. آپ کا نام آپ کو پتا ہے. آپ جاتے ہیں پاسپورٹ، شناختی کارڈ، CPR یا کوئی ڈاکومنٹ بنوانے کے لیے، اور آپ کو دے دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر بھائی ندیم مسیح ولد لازر مسیح کو کارڈ دے دیا جاتا ہے یا ڈاکومنٹ دے دیا جاتا ہے، سامل مشتاق ولد مشتاق اسد. تو ندیم کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ میرا نہیں ہے،
اور اگر یہ بندہ سانول کا شناختی پیپر لے کر کہیں کسی ادارے میں چلا جائے، اس پہ سانول کی تصویر ہے اور ندیم اس کو پیش کر رہا ہے، تو اس کو وہ اوریجنل جینون بندہ نہیں قبول کریں گے، کہیں گے کہ جی نام تو ہمیں چلو تیرا مان لیتے ہیں، یہ فوٹو تیری نہیں ہے۔ جو معیار مقرر ہے اس ملک میں کہ آپ کی فوٹو اصل بندے سے میچ ہونی چاہیے، تب ڈاکیومنٹ جینون ہے۔ اسی طرح سچ، سچائی، حقیقت، اس کے لیے ایک معیار مقرر ہے، اگر وہ اس سے ہٹ کے ہے تو وہ سچ نہیں ہے، وہ جعلی ہے، وہ فیک ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جناب میرا رنگ تو سیاچن گلیشیئر کی جو برف ہے اس کے جیسا سفید ہے، میرے بال ڈزنی کی جو پرنسس ہے اس کے جیسے سنہرے ہیں، میری آنکھیں عقاب کی طرح تیز ہیں جسے چشمے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بدن دیوار، دروازے اور کھڑکی سے بھی گزر جاتا ہے۔ مان لیا، کیونکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، نہ میرا رنگ گورا ہے، نہ میرے بال سنہری ہیں، نہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، میں تو چشمہ لگاتا ہوں، اور میرا بدن بھی محتاج ہے کہ میں دروازہ کھلے گا تو جاؤں گا نا۔ ایک معیار، ایک حقیقت سے ہٹ کے کوئی چیز ہوگی تو جھوٹ ہوگی، اس معیار کے عین مطابق ہوگی تو وہ سچ ہوگی، اور اس معیار سے وفا کا نام سچائی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے سچ کے معیار نہ تو قابل بھروسہ ہیں اور نہ سب کے نزدیک قابل قبول۔ ہم جو معیار سچ کا بناتے ہیں، ہم انسان، ہر ایک کا سچ اپنا اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا سچ ہے۔ بحرین میں اس وقت کیا گھڑی پہ وقت ہے؟ 5:30 ہو چکے ہیں۔ آپ ابھی فون کر کے بحرین کے علاوہ اپنے ملک میں اپنے خاندان کو بولیے جی 5:30 ہو گئے ہیں، ذرا ٹی وی آن کیجئے، فلاں پروگرام آ رہا ہے۔ وہ آپ کو کیا کہیں گے کہ جی آپ ہمیں ٹائم ٹھیک؟ ان کا سچ کیا ہے کہ وہاں 7:30 ہیں، ہمارا سچ 5:30 ہے، اور اگر اسی طرح آپ اور ویسٹ کی طرف چلے جائیں گے وہاں سچ اور ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے پاس گرمی شروع ہو گئی ہے، آسٹریلیا میں ٹھنڈ شروع ہو رہی ہے۔ کسی کو گرمی لگ رہی ہے جہاں بیٹھے ہوئے؟ ہاف سلیو جنہوں نے پہنے ہوئے ہیں وہ گرمی محسوس کر رہے ہیں، ہاف سلیو جنہوں نے پہنے ہوئے ہیں گرمی انہوں نے محسوس کی تو ہاف سلیو پہنے نا۔ جیکٹ کیوں نہیں پہن کے آئے؟ کوٹ کیوں نہیں پہنا؟ آپ نے سویٹر جرسی کیوں نہیں پہنا؟ کیونکہ آپ کو پتہ باہر گرمی ہے۔ جو ہاتھ ایسے کر کے بیٹھے ان کو کیا لگ رہا ہے نا؟ ان کے ہاتھ ٹھر رہے ہیں، ٹھٹھر رہے ہیں، ان کو اس اے سی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ندیم کی سچائی اور ہے، پیچھے بیٹھے بھائی کی جو ہاتھ بغلوں میں دے کے بیٹھا اس کی سچائی اور ہے۔ بڑی پرانی کہانی ہے کہ ایک ملکہ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ جاؤ، نئی نوکرانی رکھی تھی، کہا جاؤ اسکول میں جاؤ اور میرے بچے کو یہ کھانا دے کر آؤ۔ اس نے کہا میں کیسے پہچانوں گی؟ جو سب سے خوبصورت ہوگا اسے دے دینا۔ جب بچہ گھر آیا کہا ماں تو نے آج ٹفن نہیں بھیجا۔ میں نے بھیجا تھا، نوکرانی کو بلایا، تو نے کیوں نہیں اس تک ٹفن پہنچایا؟ جی آپ نے جو نشانی بتائی تھی میں اس کے مطابق دے آئی۔ نشانی کیا تھی کہ اس نے اپنے بچے کو دے دیا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کا اپنا بچہ دنیا میں سب سے خوبصورت تھا۔ ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے معیار سب کو قبول نہیں ہوتے اور نہ قابل بھروسہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے معیار، سچ کے معیار، مخصوص وقت اور حالات میں ان کے علم، سمجھ اور تجربے کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ ٹھنڈ جس کو لگ رہی ہے اس کے نزدیک کیا ہے؟ وہ محسوس کر رہا ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے کہ یہ ٹھنڈ ہے، اور جس کو نہیں لگ رہی وہ کہہ رہا ہے مجھے تو لگ ہی نہیں رہی۔ دونوں کا تجربہ فرق ہے، دونوں کا علم فرق ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی گاڑی کون سی ہے؟
رولز رائس کس نے بولا؟ رولز رائس جی، کیا کرولا. دیکھو یہاں پہ ہمارے سچ اور ہیں، کیونکہ ہم نے جو ایکسپیرینس کیا جس گاڑی کے ساتھ، ہمارے نزدیک وہ سب سے اچھی ہے. کسی کو پاپا جونز پسند ہے، کسی کو میک ڈونلڈز پسند ہے، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ. کسی کو اپنے گھر میں بنا ہوا بیسٹ کھانا بھی نہیں اچھا لگتا، گھر کی مرغی دال برابر. اور کسی کو اپنے جناب سسرال کے بنے ہوئے جناب پودینے کی چٹنی ہی نہیں بھولتی، کیونکہ وہ ساس کے ہاتھ سے. ہم اپنے تجربے اور اپنے علم کی وجہ سے اپنا معیار ٹھہرا لیتے ہیں. جی دنیا میں سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟ بتائیے جی. پاکستان. آپ نے باقی کے 200 سے زیادہ ملک دیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کا علم وہاں تک محدود ہے، کیونکہ تجربہ آپ کا وہاں تک ہے. آپ نے نہ سوئٹزرلینڈ دیکھا، نہ آپ نے جرمنی دیکھا، نہ آسٹریلیا دیکھا. ہاں وہ بندہ کلیم کر سکتا ہے جی میں نے ساری دنیا 200 سے زیادہ سارے ملک، ایک ایک گاؤں، ایک ایک شہر، ایک ایک گلی دیکھی ہے، ایک ایک پہاڑ، ایک ایک ندی دیکھی ہے. تب جا کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں ملک ٹھیک ہے، اور وہ ثبوت دے دنیا کے ہر ایک ملک، ہر ایک شہر، محلے اور گلی میں اپنی تصویریں اور ویڈیوز دکھائے اور پھر کہے کہ دیکھو ان میں سے یہ خوبصورت ہے. تب کہیں جا کے ہم مان لیں گے. نہیں تو بچہ تو اپنا ہی پیارا لگتا ہے، ملک اپنا ہی ہمیں پیارا لگتا ہے. ہم نے دیکھا کچھ اور ہوتا نہیں ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت یہی ہے. ہم اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں یہی سچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم اپنے تجربے، اپنے علم کی وجہ سے سچائی کا معیار مقرر کرتے ہیں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے سچائی کے معیار تبدیل ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں. ٹھنڈ لگ رہی ہے بھائی جی؟ لگ رہی ٹھنڈ کسی کو؟ لگ رہی ہے نا. تھوڑا سا باہر چلے جائیں گے کورٹ یارڈ میں تو وہاں کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کی جگہ بدل گئی، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، آپ کا بیان بدل گیا، سچ بدل گیا. کسی کو کوئی شخص بہت اچھا لگتا ہے، کسی کے نزدیک کوئی سیاستدان بڑا معتبر ہوتا ہے، جی ہمارے نزدیک یہی خدا کے بعد یہی ہمارا جناب لیڈر ہے. اور اس کے مخالفین کہتے ہیں جی دنیا میں شیطان کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے ہٹ لسٹ پہ تو یہی ہے. ہم حالات کی وجہ سے اپنا بیان بدل لیتے ہیں، ہم جگہ تبدیل کرتے ہیں، ہمارا بیان بدل جاتا ہے، ہمارا علم بدل جاتا ہے. دنیا میں پہلے لوگ کہتے تھے جی دنیا فلیٹ ہے، لیکن پھر سائنسدانوں نے کہا کہ دنیا گول ہے. ایک زمانہ آیا جی کہنے لگے جی پیٹرول کے علاوہ گاڑی نہیں چل سکتی، اب بجلی پہ بھی چلتی ہے، بیٹریوں پہ چلتی ہیں گاڑیاں. جیسے موبائل چارج ہوتا ہے، اب گاڑیاں بن گئی ہیں موبائل کی طرح، گاڑی چارج کر لو اور چلائے پھرو. اور ایک دھوکہ بھی چلا تھا جی پانی سے گاڑیاں چلیں گی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. دھوکہ تو دیا لیکن وہ ہو نہیں سکا. سو جب علم بدلتا ہے، جب ہماری سمجھ بدلتی ہے، جب ہمارا تجربہ بدلتا ہے تو ہم کہتے ہیں واقعی جی وہ گلاں کچھ اور سن، گل ہی کچھ اور. سو ہمارے حالات بدلتے ہیں، ہمارا علم بدلتا ہے تو ہماری سچائیاں بدل جاتی ہیں. سو دنیا میں ضرورت ہے ایک ایسے سچ کے معیار کی جو لا تبدیل ہو، ایک اصل اور لا تبدیل معیار کی ضرورت ہے. 1 کلو وزن ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی اگر آپ نے صحیح 1 کلو تولا ہوا ہے تو وہ دنیا میں کہیں بھی آپ لے جاؤ گے، کسی بھی پیمانے میں، کسی بھی ترازو پہ، بیلنس پہ آپ رکھو گے، اگر وہ 1 کلو ہے تو وہ 1 کلو ہی نکلے گا. لیکن ایک جگہ ایسی بھی آ جاتی ہے جہاں وہ 1 کلو زیرو ہو جاتا ہے. گریوٹی نہیں ہوتی وہاں پر. خلا میں چلے جاتے ہیں، زمین سے دور چلے جاتے ہیں تو چیزوں کا وزن ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہاں 1000 من بھی ہوگا تو وہ ہوا میں تیرتا پھرے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہے. یعنی زمین پر جو سچ ہے وہ وہاں پہ آ کر تبدیل ہو گیا. ایک ایسے معیار کی ضرورت ہے سچائی کے لیے جو اصل ہو اور لا تبدیل ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. بارش کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے، جگہ بدلنے کی وجہ سے، زمین اور آسمان میں اوپر نیچے آنے جانے کے سبب سے کسی بھی صورت میں اس میں تبدیلی نہ آئے. وہ جہاں بھی ہو 100% ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. ایسے معیار کی ضرورت ہے. اور ایسے معیار کے لیے
اس معیار کو بنانے والے ایک شخص کی ضرورت ہے جو خود لا تبدیل ہو. سچ کے ایک لا تبدیل معیار کے قائم کرنے کے لیے ایک لا تبدیل شخصیت کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. خدا خود سے قائم ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، لیکن خدا نے سب کچھ بنایا ہے. لا تبدیل شخص کی ضرورت ہے جس پر زمانوں کے سبب، موسموں کے سبب سے، حالات کی وجہ سے تبدیلی نہ آ سکے، وہ انچینجیبل ہو، چینج نہ ہو سکے. اور صرف خدا ہے جو لا تبدیل ہے، صرف خدا ہی لا تبدیل ہے. Only God is unchangeable. خدا کو آسمانوں میں لے جاؤ تو خدا ہے، زمین پہ آ جائے تو بھی خدا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب میں لے جاؤ تو خدا ہے، خلاؤں میں فضاؤں میں لے جاؤ تو بھی خدا ہے. اور وہ نہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا تو وہ اتنا ہے کہ کوئی اس کو ناپ نہیں سکتا. خدا کا سائز بھی نہیں بدلتا اور اس کی ذات میں تبدیلی نہیں آتی، اس میں کچھ کم زیادہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا تبدیل ہے. زبور 102 27ویں آیت، ملاکی 3 باب اور آیت نمبر 6، یعقوب 1 باب ہے اور آیت نمبر 17. خدا لا تبدیل ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا، زمانوں موسموں اور حالات کا بھی اثر اس پر نہیں ہوتا. خدا ہی سچ ہے، سچا ہے، حق ہے اور برحق ہے. صرف خدا، وہی ایک سچائی ہے دنیا میں. باقی سب چیزیں بدلتی ہیں، کسی کی ہائٹ لمبی ہے تو چھوٹی ہے، کوئی ہمارے لیے خوبصورت ہے کوئی نہیں ہے، ہمارے معیار بدلتے ہیں، دنیا کی چیزیں عارضی اور فانی ہیں، یہ بدلتی رہتی ہیں، موسم بھی بدل جاتے ہیں، دن حالات بدل جاتے ہیں، لیکن خدا بدلتا نہیں ہے. گیت میں بھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گایا نا کہ تو بدلا نہ بدلے کبھی، ایسی ہے ہستی تیری. ویسی ہستی ہے جو تبدیل نہیں ہوتا، وہ خود سچا بھی ہے اور خود ہی سچ ہے. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح سچ اور سچ ہے. خداوند یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. خداوند یسوع نے باپ کے بارے میں کہا، یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 17 اور آیت نمبر 3 ہے، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق. اور روح القدس کے بارے میں خداوند یسوع نے فرمایا، یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 6 اور پھر آیت نمبر 17 میں، کہ سچائی کا روح ہے، وہ سچائی کی تعلیم دیتا ہے. خدا خود بھی سچا ہے اور خود ہی سچ ہے، اور خدا کا کلام سچائی ہے. جو خود سچا ہے اس کی باتیں بھی سچائی ہیں، سچ ہیں. یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 17 اور آیت نمبر 17 میں خدا یسوع کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تیرا کلام سچائی ہے. Your word is the truth. ایک معیار چاہیے تھا ہمیں کہ جس پہ پرکھتے کہ یہ چیز سچ ہے، یہ چیز سچ نہیں ہے. وہ خدا ہے اور خدا کا کلام ہے جو معیار ہے، اور خدا کا کلام سچ کا معیار ہے، آئینہ ہے ہمارا جس میں ہم اپنے سچ کو دیکھ سکتے ہیں. خدا کا کلام ہمارے آئینے، ہمارے مرر کی طرح ہے، ہمارے اس شیشے کی طرح جس میں ہم اپنی صورت دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس حالت میں ہیں. The word of the Lord is the mirror. آئینے کی طرح ہے جس میں ہم اپنی صورت دیکھتے ہیں، ہمیں اپنی سچائی کا پتہ چلتا ہے. خدا کا کلام معیار ہے سچائی کا. اگر کوئی چیز خدا کے کلام کے معیار پہ پوری نہیں اترتی تو وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ نقل ہے. ایک بینک میں جو کیشیئر شخص تھا، اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ ہزاروں نوٹ روز گرتے ہو اور اس میں سے آپ فیک نکالتے جاتے ہو، نقلی. آپ کو جو نقلی نوٹ ہوتے ہیں ان کے تربیت دی جاتی ہے کہ جس میں یہ چیزیں ہو، یہ نقلی ہوتا ہے. کہتا جی ہمیں نقلی نوٹ کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، ہمیں صرف اصلی کی پہچان ہوتی ہے. ہمیں صرف اصلی نوٹ کی پہچان ہوتی ہے، اور جو اصلی سے ہٹ کے ہوتا ہے ہم اسے نکال دیتے ہیں.
کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ اصلی سے میل نہیں کھاتا، یہ اصلی کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتا، یہ اس کی کنفرمٹی ود دیٹ اوریجنل نہیں ہے۔ خدا کا کلام وہ معیار ہے جس پہ ہمارے سچ پرکھے جاتے اور تولے جاتے ہیں۔ کیوں ہمیں اپنے بارے میں سچائی قبول کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے بارے میں سچ جانیں اور اسے قبول کریں؟ کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں سچ جاننے کی؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، سچ بڑا تلخ ہوتا ہے، نقصان دے جاتا ہے، ہمارے دل کو ٹھیس لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا آلہ نکل آئے کہ ہم کسی کے دل کے خیالات اور ذہن کی سوچیں اپنے بارے میں جو ہیں وہ پڑھ سکیں، تو گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو قبول نہ کریں۔ ایک دوسرے کی تعریف تو بڑی کرتے ہیں، کتنی پیاری، کتنا پیارا، کتنا اچھا، اور سائڈ پہ جا کے دوسرے سے کہنا کی رنگ پائے ہے، اس کو تو پہننے کا بھی نہیں پتا۔ سامنے آ کے بڑی اچھی تعریف کرنی ہے، بھئی کیا بات ہے، آپ کے جیسا تو ٹیسٹ ہی کسی کا نہیں، آپ کے جیسا تو کسی کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، آپ کا بہت اچھا معیار ہے، لیکن سائڈ پہ ہٹ کے اس کی برائیاں کرنی ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے تو ہم ہینڈل نہ کر پائیں، ہم اسے قبول نہ کر پائیں۔ لیکن خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں سچائی کو، اپنے بارے میں سچائی کو قبول کرنا ہے۔ اور کیوں کرنا ہے؟ پہلی بات، اپنے آپ کو، اپنے رویے کو اور اپنے کاموں کو ہم بہتر طور پر جان پائیں۔ ہم آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں کس لیے؟ کہ ہم اپنی صورت کو دیکھ پائیں، بال کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، ناک کیسا ہے، مونچھیں کیسی ہیں، کان کیسے ہیں، ہماری چین کیسی ہے، ہمارے رخسار، ہمارے چیکس، گال کیسے ہیں، ہماری گردن کیسی، لباس کیسا ہے، اپنے بارے میں جان پائیں ہم۔ خدا کا کلام وہ معیار ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے، وہ آئینہ ہے، وہ مرر ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے کاموں کو، اپنے رویوں کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے ایکشنز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر کبھی کبھی ہوتا ہے گھر میں جو خاتون خانہ ہوتی ہے وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے ذرا بتانا مجھے، آئینہ پکڑتے ہیں، سامنے رکھ لیتے ہیں، جی ہمیں شیڈز کا پتہ نہیں چلنا کہ آپ کا میچ ہو رہا ہے کہ نہیں، بیلنس ہوا ہے کہ نہیں، آپ خود ہی دیکھ لیجیے۔ ہوتا ہے نا، ہم کسی کے بارے میں بھی دیکھنا ذرا ٹائی وغیرہ سب ٹھیک ہے، ہمیں وہ ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے لیکن کسی اور کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی۔ کوئی اور بتائے کہ یہ چلی نہیں ساتھ میں، اچھا نہیں لگا، یہ میچنگ نہیں ہوئی، یہ کنٹراسٹ جمع نہیں، کچھ ہمیں برا لگ جاتا ہے۔ لو بھائی، اتنی محنت سے کپڑے بنوائے تھے دلہن کے، شریکے نے وہی کام کیتا ہے، کہہ دیا کہ یہ رنگ تو پھبیا ہی نہیں، یہ تو اچھا ہی نہیں لگا اس پہ رنگ۔ جب ہم آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں تو میرے جیسا شخص اگر شاکنگ اورنج کلر کا سوٹ پہن کے آ جائے، اور اپنی طرف سے تو میں جناب سلمان خان بنا ہوا ہوں کہ میں نے ایک بڑا بھڑکیلا سا مالٹے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ کوئی ہے یا اس پادری میں؟ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے بات کرے، مجھے آئینے میں چلے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے مجھے کیسا لگتا ہے۔ خدا کا کلام وہ معیار، وہ پیمانہ ہے، وہ کسوٹی ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے کہ جس میں ہمیں کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں کیسا ہوں، وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم کیسے ہیں اور ہم اپنے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہمیں مل جاتا ہے، پہلی بات کہ ہم اپنے آپ کو جان لیتے ہیں بہتر طور پر، اور دوسرا کہ ہم بہترین بنانے کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں، خرابیوں اور نقائص سے آزاد ہو کر خرابیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ہم جہاں بیلنس نہیں، بیلنس کر دیتے ہیں، جو چیزیں خراب ہیں ہمارے اندر ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور پھر ہم بہترین ہو سکتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہم سچ جب خدا کے کلام کے آئینے میں دیکھیں گے تو ہمیں خود کو درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کبھی دیکھا کسی نے کہ آئینہ ایسا ملا ہو، لگا ہو جناب پروموشن پہ، ایسا آئینہ جس کے سامنے آپ کھڑے ہوں اور وہ آپ کو ٹھیک کر دے گا؟ ہے آئینہ دنیا میں ایسا؟
آئینے کا کام صرف آپ کو سچ بتانا ہے، درست کرنا نہیں ہے۔ لیکن خدا کا کلام ایک ایسا آئینہ ہے کہ جو ہمیں ہمارا سچ بتاتا بھی ہے اور پھر درست کرنے کے لیے سب کچھ مہیا بھی کرتا ہے کہ یہاں سے ایسے کر لے تو ایسے ہو جائے گا۔ خدا کا کلام ایک ایسا آئینہ ہے، ایسا معیار ہے، ایسا پیمانہ ہے، ایسا سٹینڈرڈ ہے، ایسی کسوٹی ہے جو صرف سچ بتاتا نہیں، اسے درست کرنے کے لیے بھی مدد کرتا ہے ہماری۔ تو ہم کرتے کیا ہیں جب ہمیں سچ معلوم ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں سچائی کی بابت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا ٹروتھ اباؤٹ آور سیلف، جب پتہ چلتا ہے سچ کا یا اپنے بارے میں حقیقت، تو ہمیں کیسا لگتا ہے اور ہم کیا سلوک کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں سچ جانتے ہیں، تو بیٹھا رہا مینوں پتہ ہے، آپ خاموش رہیں، مجھے اپنا پتہ ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں دوسروں کو کہ آپ میرے بارے میں کوئی بات نہ کریں کیونکہ مجھے اپنے بارے میں آپ سے زیادہ علم ہے، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پورے طور پر جانتا ہوں۔ یہ دعویٰ ہوتا ہے ہمارا، جبکہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پہ جان نہیں رہے ہوتے۔ ہم تو اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے چہرے پہ اس وقت کیا ہے، ہمیں آئینے کی ضرورت رہتی ہے۔ ہم اپنے من، اپنی زندگی، اپنے کردار اور اپنے رویوں کی حقیقت سے کیسے پوری طرح آگاہ ہو سکتے ہیں کہ میں کیسا ہوں؟ یہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں سچ پتہ ہے اپنے بارے میں، ہمیں کسی کی گواہی، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پرہیز کرتے ہیں جاننے سے۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سر میں درد رہتا ہے جی، ایک سائیڈ پہ رہتا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں، چھوڑے رہنے دیں، کیا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ ڈرتے ہیں، پتہ کیوں؟ ڈاکٹر یہ نہ بتا دے کہ آپ کے دماغ میں کوئی پرابلم ہے، ڈاکٹر یہ نہ بتا دے کہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہے، ڈاکٹر یہ نہ بتا دے کہ آپ کو سرہانہ، تکیہ، پلو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر یہ نہ بتا دے کہ آپ اپنے سونے کی جگہ تبدیل کریں، ڈاکٹر یہ نہ کہہ دے کہ آپ اپنے کھانے پینے کی عادتیں ٹھیک کریں، شوگر ٹیسٹ کروائی نہیں، کیا ضرورت ہے کرنے کی، ایسی پریشانی لگ جائے گی، کیونکہ ڈاکٹر سے ڈر ہے کہ وہ کہہ دے گا میٹھا چھوڑ دو۔ ہم اسے جاننا پسند نہیں کرتے، پرہیز کرتے ہیں۔ جیسے ہم اپنا چیک اپ کروانے سے، اپنے باڈی کا چیک اپ کروانے سے پرہیز کرتے ہیں نا، وہ کیا کرنا ہے، پیناڈول لے لو، کینسر تک کے علاج کے لیے پیناڈول ہی کھا لیں گے، اندر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے کینسر، اور پیناڈول پہ ہم گزارا کرتے رہتے ہیں۔ ہم پرہیز کرتے ہیں سچ جاننے سے۔ ہم آئینہ دیکھنا پسند نہیں کرتے جو ہماری شخصیت، ہمارے کردار، ہماری زندگی کا عکس ہمیں دکھائے۔ پرہیز کرتے ہیں ہم۔ ہر ایک شخص کو اپنے بدن کا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے تاکہ پتہ چلے اس میں پرابلمز کیا کیا ہیں۔ جہاں درد ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی تکلیف اندر ایسی ہے جس سے درد ہو رہی ہے۔ بخار اپنے آپ میں بیماری نہیں، وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس انفیکشن کا علاج ہوگا، بخار اتر جائے گا۔ پیناڈول آپ کے باڈی کے حرارت کو، اس کے ٹیمپریچر کو کم کرتا ہے، بیماری ٹھیک نہیں کرتی۔ اپنے بدن کا چیک اپ ضرور کروائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ایگزامن، اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا کام خدا کے کلام کے آئینے میں کریں۔ پرہیز کرتے ہیں، چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جانیں اپنے بارے میں سچائی، کوئی ہمیں بتائے۔ ہم اسے جاننے کا ارادہ ظاہر تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسے جاننا نہیں چاہتے۔ خداوند یسوع مسیح گرفتار ہو کے پلاطس کے سامنے کھڑا تھا۔ سوال کیا پلاطس نے، حق، سچ کیا ہے؟ اور یہ پوچھ کر وہ چلا گیا۔ اس نے انتظار ہی نہیں کیا کہ یسوع سے سچائی بتائے۔ یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 18 اور آیت نمبر 38 ہے۔ اس نے پوچھا اس سے، حق کیا ہے؟ اور یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ اس نے سننا پسند نہیں کیا، اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے یہ ضرور کہا کہ مجھے بتا سچائی کیا ہے، لیکن وہ سننے کے لیے رکا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں جی ضرور ہمیں بتاؤ کہ ہمارے اندر کیا پرابلم ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی پاسٹر جی بڑے پرابلم سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔
اور اگر پادری صاحب سچائی سے ان کی پرابلم ان کو بتا دیں تو پھر پادری صاحب نہیں یا وہ نہیں. ہوتا ہے نا ایسا. سننا چاہتے نہیں ہیں لیکن کہہ دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے پرابلم کیا ہے. پلاطس کی طرح اظہار کرتے ہیں مجھے بتا سچ کیا ہے، لیکن سننا چاہتے نہیں. اگر سچائی معلوم ہو جائے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. ایک دولت مند آیا یسوع مسیح کے پاس، مجھے بتایا نیک استاد میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ کہا حکموں پر عمل کر رہے تو میں بچپن سے کر رہا ہوں. کہا ایک چیز کی کمی ہے تجھ میں، اب سچ سننے کا وقت آ گیا. ایک چیز کی کمی ہے تجھ میں. کیا؟ اپنے سب کچھ بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے. اداس ہو کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا دولت مند تھا. سچ سن لیا اپنے بارے میں کہ تو دولت سے پیار کرتا ہے، تیری یہ پرابلم ہے. سچ سن لیا لیکن اسے قبول نہیں کیا، غمگین ہو کے چلا گیا. چھوڑو اس کو تو دولت پسند نہیں ہے، اس کو چھوڑو. اسی ڈاکٹر بدل لینے ہیں. کوئی بتاتا ہے نا آپ کو یہ پرابلم ہے، آپ دوائی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں اس نے دوائی بتا دی ہے، بیماری بتا دی ہے، ڈاکٹر ہی بدل دو. ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو ہمیں کہے گا بھائی آپ تو بالکل صحت مند ہو، آپ تو جناب ہر روز 100 کلو گرام ویٹ اٹھا سکتے ہو، آپ تو 200 کلو میٹر جناب دوڑو تو آپ دوڑ سکتے ہو، اور آپ کے جیسا صحت مند تو آج تک زمین پر پیدا نہیں ہوا. ہم تو یہ بات سننا پسند کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں بتا دے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے تو ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جی نہیں، ہم تو قبول ہی نہیں کرتے یہ پرابلم. کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے خود کو کہ سچ کیا ہے میرے بارے میں، لیکن نظر انداز کرتے ہیں، جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں. داؤد، ہیرودیس، حنانیہ اور سفیرہ کی طرح ہم سچ جانتے ہیں اپنے بارے میں لیکن جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہوتا ہے. داؤد کو پتا تھا کہ میں نے بتسبا کو لیا، ہتی اوریا کو مروایا. پتا تھا اسے کہ میں نے ایک آدمی کو مروایا اور اس کی بیوی میں نے لے لی. پتا تھا اسے، نظر انداز کیے رکھا. ہیرودیس کو پتا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کی بیوی لے لی ہے، نظر انداز کیے رکھا. حنانیہ اور سفیرہ کو پتا تھا کہ ہم نے خدا کے نام پہ جو زمین جائیداد رکھی تھی وہ بیچی اور اس میں سے رقم کچھ اپنے لیے رکھ لی تھی. پتا تھا انہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، لیکن نظر انداز کیا، چھپائے رکھا، اس کو سامنے نہیں آنے دیا، کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی. پتا ہوتا ہے ہمیں سچ کا. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کام کرتا ہوں. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میری شام کہاں گزرتی ہے. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا جمعہ کہاں گزرتا ہے. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میری آنکھ کہاں جاتی ہے. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا دل کہاں لگا ہوا ہے اور میرا جسم کہاں پہ ہے. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کھاتا پیتا کیا ہوں. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میں نے کس کا مارا ہے اور کس کو نقصان پہنچایا ہے. پتا ہوتا ہے ہمیں، لیکن ہم جان بوجھ کے نظر انداز کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اب تو سوئی گیس کا زمانہ آ گیا، برتن کم کالے ہوتے ہیں. چولہا خراب ہو تو برتن کالے ہوتے ہیں، نہیں تو برتن اب کالے نہیں ہوتے. توے بھی کالے نہیں ہوتے. کبھی کیا ہوتا تھا کہ کھانا پکاتے ہوئے خواتین کے ہاتھ کالے ہو جاتے تھے برتن دھوتے ہوئے، اور اسی سے بچے کو پیار کر دیتی تو کیا ہوتا، بچے کے چہرے پہ وہ کالک لگ جاتی، وہ سیاہی اس کے چہرے پہ لگ جاتی. اور اگر وہ نظر انداز کرتی، نہیں کوئی سیاہی نہیں میرے بچے کے منہ پہ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے چہرے پہ، اور اس کو شادی کے فنکشن میں لے جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بچے کو کچھ کہیں گے، میری ماں کے لیے ایڈی سلجھی ماں، اپنا تو سب کوئی ٹپ ٹاپ ہے، اپنے بچے کی فکر ہی نہیں کی. دیکھو منہ پہ کالک لگی ہوئی ہے اور اس کو صاف نہیں کیا، اس کو دیکھو ناک یہاں تک رالیں کپڑوں پہ آ رہی ہیں، اس کا کچھ خیال نہیں کیا ماں نے. نظر انداز کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سچائی کو، اپنی حقیقت کو نظر انداز کرتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بالکل ایسے جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ میں تو ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اٹھا جاتا نہیں ہے.
کام نہیں کیا جاتا، زندگی ایسے سے گزاری نہیں جا رہی، تکلیف بہت ہے، لیکن سمجھانا کچھ نہیں، نظر انداز کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کبھی ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے اور اسے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو نظر انداز کرتے ہیں، اگنور چھوڑو، کیا سوچنا اس بارے میں، دوسرا ہے پتا بھی ہے کسی اور کو نہ پتا چلے، کور کر دو۔ آدم اور حوا نے جب گناہ کر لیا، خدا کی نافرمانی کر لی، تو ان کو خود کو پتا چل گیا کہ ہم ننگے ہیں، اور کیا ہو گیا ہم سے پتا تھا۔ خدا نے آواز دی آدم تو کہاں ہے، اور اپنے آپ کو چھپا بھی لیا، اور پھر پتوں کی، انجیر کے پتوں کی لنگیاں بھی سی لی، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، خود سے کوشش کرتے ہیں۔ بچوں سے کوئی چیز خراب ہو جائے نا گھر میں، وہ اس کو کسی چیز کے نیچے ادھر ادھر کر کے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، دکھے گا۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہم سے بچپن میں تو ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے، نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ یہاں پڑی ہے کوئی چیز۔ ہم سچائی جانتے ہیں لیکن اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی اگر ہمیں کوئی سچ بتا بھی دے تو ہم اس شخص کو پسند نہیں کرتے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو بتا دے کہ بھائی جان آپ کے چہرے پہ کالک لگی ہوئی ہے، آپ کا لباس بھدا ہے، اس کو پھٹ گیا ہے، خدا نہ خواستہ کبھی سٹچ کھل جاتے ہیں لباس کے، اور آپ کا بدن ننگا ہو رہا ہو کہیں سے، اور اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ اے میرے بھائی، اے میری بہن، آپ ڈھانپ لیجیے اپنے بدن کو، آپ کا بدن دکھ رہا ہے، آپ کا لباس مناسب نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ کچھ ایسا لگا ہوا ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا آپ اس شخص کو ناپسند کریں گے اور اس شخص کو ختم کر دینے کی کوشش کریں گے، یا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، آپ نے بتا دیا، نہ کہ ہم اسے نفرت کریں۔ لیکن یہ ہم انسانوں کا رویہ ہے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے نا ہمیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے گناہ میں شریک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالا ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے۔ ایلیا کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے اخیب کو، ایزبل کو بتایا تم لوگ غلط کرتے ہو، جھوٹے معبودوں کو، بال کو پوجتے ہو، اس کو مروا دو، پکڑو اسے، اس کی جان عذاب کر دو۔ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہیرودیس نے اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس کو لے لیا تھا، اس نے کہا یہ تجھ پر جائز نہیں ہے، تو نے غلط کیا ہے، تو ہیرودیاس نے اپنی بیٹی کو بھڑکا کے کہا اس کا سر مانگ لے بادشاہ سے، مروا دیا اسے۔ فقیہ اور فریسی یسوع سے جلتے تھے کیونکہ یسوع نے کہتا تھا اے سفیدی پھری ہوئی قبرو، اے سانپ کے بچوں، تم نافرمان ہو، تم خدا اور اس کے حکموں کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے اور قوم کو گمراہ کرتے ہو اور اس کے مسیح کے مخالف ہو۔ تو انہوں نے کیا ارادہ کیا، دیکھو دنیا اس کے پیچھے چلنے لگ گئی ہے، یہ معجزے کرتا ہے، اس کو پکڑو اور اس کو قتل کروا دو۔ جو سچائی ہماری ہمیں بتاتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں آتا اور ہم اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنا سچ قبول کرنا تو دور کی بات ہے، سننا پسند نہیں کرتے۔ سچ سننا شروع کریں، سچ قبول کرنا شروع کریں۔ آج اس بات کو دل میں رکھ کے جائیں کہ مجھے اپنے بارے میں سچ جاننا ہے، ارادہ کر لیں کہ مجھے اپنی حقیقت کو جاننا ہے، مجھے اپنے کردار، اپنے ایمان، اپنے رویوں، اپنے کاموں، اپنی باتوں کی سچائی کو جاننا ہے، کیونکہ اگر نہیں جانوں گا تو میں درست نہیں ہو پاؤں گا، میں بہترین نہیں ہو پاؤں گا، اور خدا کے ہاں میں
مقبول نہیں ہو پاؤں گا۔ جیسے ہم اپنے لباس اور اپنے چہرے اور اپنے بالوں کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کا مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، جب آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے تو وہاں پر خدا ہمیں قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا ان کو ڈال دو اس آگ میں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی، کیونکہ ان کی زندگیاں داغدار ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پولس رسول نے کہا خدا ایسی کلیسیا چاہتا ہے جو ہر طرح کے داغ اور جھری سے پاک ہو، صاف ستھری ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے اگر، تو ہمیں آئینے میں اپنا آپ دیکھنا ہوگا، اور اگر کوئی ہماری غلطی، ہمارا نقص ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے جو اس بابت ہم سیکھیں گے، وہ اگلے جمعے تک اٹھا رکھتے ہیں۔ آج کے لیے یہی سیکھ کہ ہم تیار ہوں، ارادہ کریں کہ مجھے اپنی سچائی جاننی ہے۔ جیسے ہم روز آئینہ دیکھتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے زندگی کو آئینے میں رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ میں دیکھ پاؤں کہ میں کہاں غلط ہوں، مجھ میں کیا نقص ہے، کہاں کیا خرابی ہے۔ نہیں تو ہر ایک انسان اپنی نظر میں تو پھر کامل ہی ہے نا، اس میں تو کوئی نقص ہی نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی کدی کو برا کیتا تو نہیں، پر ساڈے نال ہوندا کیوں ہے پیا جی، یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی برا نہیں کیا۔ سوچنا، سمجھنا، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کے لیے، سچ سننے کے لیے، سچ قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ اور آگے کئی مرحلے ہیں اس بابت کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں، ہمیں درست طریقہ کیا ہے اس سچ کو جاننے کا اور اسے ڈیل کرنے کا، اسے ہینڈل کرنے کا، وہ ہم اگلے جمعے سیکھیں گے۔ دعا کریں اور خدا کا شکر کریں کہ تو نے میری توجہ آج اس طرف دلائی ہے کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں اپنے بارے میں کچھ سچائی کو معلوم کر پاؤں۔